بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الہدایت والیقین اما بعد۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر مزید انعام سے نوازا۔ یہ انعام اتنا بڑا اور قیمتی ہے کہ جس کے پانے کے لیے نبیوں نے اللہ پاک سے درخواست کی تھی لیکن انہیں نہیں دیا گیا، اور آج خوش قسمتی سے ہم اس کے حقدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ خصوصی انعام ہم پر ہوا ہے، تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت سب اسی کے مرضی کے مطابق ہو، ورنہ ہم اس عظیم انعام کی ناقدری کرنے والے کہلائیں گے۔ پیاری بہنوں، ایک مسلمان جب سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تو اس کے ذمے خدا کے احکام کا پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ان احکام میں سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے جو امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی، بادشاہ پر بھی فرض ہے اور فقیر پر بھی، مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی، صحت اور تندرستی کے وقت بھی فرض ہے اور جب تک اشارہ سے پڑھنے کی طاقت ہو اس وقت بھی، سال کے ہر مہینے اور مہینے کے ہر دن اور دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ غرض ہے کہ نماز کا فریضہ اتنا اہم ہے جو ہر بالغ شخص پر فرض ہے اور کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتی۔ جو لوگ کلمہ طیبہ کے اقرار کر لینے کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ اس اقرار سے اپنے عمل کو پورا کرتے ہیں جو کلمہ میں کیا تھا، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ اس اقرار کو اپنے عمل سے جھوٹا کر دکھاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور مشرق مشہور ابو بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ پیاری بہنوں، کلمہ کے بعد نماز سب اعمال میں افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، ورنہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوگا اور بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ خوب پابندی کے ساتھ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے اور دل لگا کر نماز پڑھے تاکہ آخرت میں کافروں کے ساتھ حشر نہ ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ملے۔ اور جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی ثنا، التحیات اور سورت وغیرہ، اس کو صحیح یاد کر لے تاکہ اس کے غلط ہونے سے نماز غلط نہ ہو جائے۔ نماز کے فرائض، سنتیں اور نماز صحیح ہونے کی شرطیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ نماز صحیح ہو اور نماز میں دل بھی لگے، اور ہمیشہ اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت نمازی کے سب اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، سر، ناک اور ماتھا اور زبان وغیرہ سب کے سب عبادت میں بندھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی ٹھیک نماز پڑھے تو نماز کے باہر بھی اس کے بدن سے کسی حصے سے گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پیاری بہنوں، قرآن شریف میں سینکڑوں جگہ نماز ٹھیک پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور حدیث میں نماز کی بہت تاکید اور فضیلت آئی ہے۔
ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح جو لوگ خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 نمازوں کو پڑھتے ہیں تو خدا ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایک بھی گناہ نہیں رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو ان سے نماز پڑھنے کو کہو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان بندوں کی طرف نہیں دیکھتا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جو رکوع اور سجدہ میں اپنی کمر سیدھی نہ رکھتا ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑی چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں انسان کیسے چوری کرے گا؟ آپ نے فرمایا، نماز میں رکوع اور سجود پورے طور پر ٹھیک ڈھنگ سے نہ کرنا نماز کی چوری ہے۔ سامعات مجلس، یہ تھی نماز کی فضیلتیں اور اس کے نہ پڑھنے کی وعیدیں، مگر افسوس کہ ہم جیسے نالائق لوگ فحش اور بری باتوں میں لگے رہتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے اور نماز کے فرائض، سنتیں اور آداب وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی جھکایا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سچی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا